نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی خواتین آئے دن سوال کیا کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو آج میرا یہ بیان دعاؤں کی قبولیت کے متعلق ہی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ جتنی بھی خواتین پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو وہ اس طرح سے دعائیں کریں، اور جو اوقات میں بتاؤں گی ان وقتوں میں اگر دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز دعائیں قبول ہوں گی۔ اور دعا کا جو طریقہ میں بتاؤں گی، اگر اس طریقے سے دعا کی گئی تو انشاءاللہ العزیز وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر اس طرح سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، یعنی اے نمازی تو نے جلدی کی۔ اور پھر دعا کا طریقہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ تو راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی اور پھر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، کہ اے نمازی تو دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ دعا کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا تو کرنی ہی ہے، ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آقا پر درود نہ پڑھی گئی تو پھر وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جس دعا پر درود نہ پڑھا گیا تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جائے گی۔ اسی لیے دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے۔ اور جب کبھی بھی دعا مانگے تو بالکل عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، بناوٹی الفاظ دعا میں استعمال نہ کریں۔ دعا کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ الفاظوں کا مجموعہ جمع نہ کریں، بلکہ آپ کے دل سے جو کیفیت نکلے گی وہی اصل دعا ہوگی، اور اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور وہ شخص پڑھا لکھا نہ تھا۔ وہ آتا ہے اور کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا مالک ہے، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تیرے سوا تو میرا کوئی ہے بھی نہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو کہا کہ جا کر اسے کہہ دو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کو اس طریقے سے پکارا کہ اللہ خوش ہوا اور جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اسے یہ خوشخبری دے دو کہ اس کی دعا قبول کی گئی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا کے لیے عاجزی شرط ہے، کیونکہ جب آپ کو کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے تھوڑا ادب و احترام کا خیال رکھیں، اس کی صفتیں بیان کریں، اس کو اچھی اچھی دعاؤں سے نوازیں، تب جا کر کے وہ بندہ خوش ہوتا ہے اور آپ کو نواز دیتا ہے۔ ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو سائل ہوتے ہیں وہ دروازوں پر آتے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تجھے نعمت دے، تجھے دولت دے، تجھے صحت مندی عطا کرے، تیرے بچوں کو کامیاب کرے۔ اس طرح سے دعائیں دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی سائل اس طرح سے کسی کو دعائیں دیتا ہے تو اس گھر کا مالک جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو کر
اسے بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اور ہمیں قرآن میں بھی سکھایا گیا کہ تم دعا کرو، اور جو سورہ فاتحہ ہے وہ تو پوری کی پوری دعا ہی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف بتائی گئی۔ اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں گے تو اس کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے گی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، بلند نہیں ہو پاتی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ، یعنی دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اے عزیز، دعا طائر یعنی پرندہ ہے اور درود اس کا پر ہے۔ طائر بغیر پر کے اڑ سکتا ہے کیا؟ پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر جس کے بغیر کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اس چیز کو دعا کہا جاتا ہے، یعنی دعا ایک پرندہ ہے، اور درود پاک اس کے وہ پر ہیں جو سب سے بڑے ہیں جس کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ تو جس طرح پرندہ بغیر پر کے اڑ نہیں سکتا، اسی طرح دعا بغیر درود کے قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور بالخصوص اپنی دعاؤں کے شروع اور آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود لازمی پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی انشاءاللہ۔ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیں کہ دعا دنیا اور آخرت کی بہت ساری بلائیں دور کر دیتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کی بارگاہ عظیم سے مرادیں پانے، اس کے فضل و انعام کا مستحق ہونے، بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے، اور دنیاوی اور اخروی مصیبت اور مشکلات کا حل اور آسان اور مجرب ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی عادت بھی ہے اور ایک بہترین عبادت بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان بغیر مغز کے کچھ نہیں، اسی طرح عبادتیں بھی بغیر دعا کے کچھ نہیں۔ دعا مانگنا پیارے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور دعا گنہگار بندوں کے حق میں اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے۔ دعا کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں خود اللہ عز و جل اپنے بندوں کو نہ صرف اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے بلکہ قبولیت کی خوشخبری سے بھی نوازتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ تر نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا کی اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ عز و جل سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہمیں ایک خوبصورت دعا سکھائی اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں عافیت کا، اور اس عافیت میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہو گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو دروازے پر پہنچ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے۔ جواب میں آپ کی
زوجہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ صحن میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، جواب میں آپ کی زوجہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، جواب میں آپ کی زوجہ بھی اللہ اکبر فرماتی۔ اور یہ آپ کا ہر روز کا عمل تھا۔ ایک رات جب آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے دروازے پر پہنچ کر اپنی عادت کے مطابق اللہ اکبر کہا لیکن جواب نہ ملا، پھر جب صحن میں پہنچ کر اللہ اکبر کہا تب بھی جواب نہ ملا، جب کمرے میں پہنچے اور اللہ اکبر کہا تب بھی آپ کی زوجہ نے کوئی جواب میں اللہ اکبر نہ کہا، اور پھر آپ کی زوجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہیں اور چپ چاپ زمین پر بیٹھی رہتی ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ آپ سے ناراض ہیں۔ آپ کے گھر میں روشنی کے لیے چراغ تک نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی صابر و شاکر تھے۔ جب آپ نے اپنی زوجہ کو ناراض پایا تو ان سے دریافت کیا کہ اے اللہ عز و جل کی بندی، تو کیوں پریشان ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تمہارا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے، وہ تمہاری بہت تعظیم کرتے ہیں، اگر آپ ان سے ایک خادم مانگ لیں تو وہ ضرور آپ کو عنایت فرما دیں گے۔ ہمارے پاس ایک خادم بھی نہیں جو ہماری خدمت کر سکے، خادم آ جائے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اسے اندھا کر دے جس نے میرے گھر والوں کا ذہن خراب کیا اور ہم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا اور پڑوسیوں کی ایک عورت کی آنکھیں اچانک بے نور ہو گئیں جو اپنے گھر میں تھی، اور اسی نے آ کر آپ کی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے خاوند سے کہے تو وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے غلام لے سکتے ہیں، اور اگر تمہیں غلام مل گیا تو اس طرح تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے اس نے گھر والوں سے کہا کہ تم نے چراغ کیوں بجھا دیے ہیں؟ گھر والوں نے کہا چراغ تو جل رہے ہیں، شاید تمہاری آنکھیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے تو وہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوئی اور آپ سے معافی مانگی اور زار و قطار رونے لگی، عرض کرنے لگی کہ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے، میں دوبارہ دیکھنا شروع کر دوں۔ آپ کو اس پر ترس آنے لگا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کی بینائی کے لیے دعا کی۔ آپ ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس عورت کی آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین و سامعات، آپ نے سنا کہ اللہ والوں کی دعائیں کیسا اثر رکھتی ہیں کہ ادھر ان نیک بندوں کے منہ سے دعا نکلتی ہے اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اور جذبہ عبادت نصیب ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ نہ صرف نیک لوگوں کی دعائیں حاصل کریں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں اور اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہر وقت ذکر میں ہونے کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی فی الفور قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب کبھی کوئی دعا کرنی ہو تو اس دعا کو کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کریں۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لیں، اور اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو درود پڑھیں، کسی طرح کا کوئی صدقہ اور خیرات کریں، کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے بعد آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نیک کام کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو پھر دعا مانگنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ پانچوں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ دعا کریں، اور ہر نماز میں جو فرض کی رکعتیں ہوتی ہیں ان فرائض کو پڑھنے کے بعد ضرور دعا کریں۔ دعا قبول ہونے کا وقت صبح کا وقت بھی بہت اچھا ہے کہ جس میں دعائیں
دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، 2 رکعت تہجد ادا کر لیں اور پھر دعائیں کریں۔ اسی طرح سے عصر کے بعد سے مغرب کے وقت کا جو وقت ہے اس میں بھی آپ درود و اذکار پڑھتے رہیں اور پھر دعا کریں۔ اور جمعہ کے دن جب امام پہلا خطبہ دے چکا ہو تو پہلے خطبے سے دوسرے خطبے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ مجرب مانا جاتا ہے، تو اس وقت میں بھی فضول کاموں کو چھوڑ کر آپ دعا کے لیے بیٹھ جایا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی اگر یہ شرائط آپ نے اپنا لیے جو میں نے آپ کو بتائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔